بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی نماز اللہ پاک قبول نہیں کرتا، چاہے وہ سردی میں اٹھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، پیدل مسجد جائیں اور باجماعت نماز ادا کریں، پھر بھی ان کی نماز ان کے منہ پر لوٹا دی جاتی ہے۔ جانتے ہو وہ 5 لوگ کون کون سے ہیں جن کی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا؟ ان کی نمازیں نہ آسمان تک پہنچتی ہیں اور نہ ہی ان کے سر کے اوپر سے گزرتی ہیں، بلکہ واپس ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کوئی شخص ٹھنڈ کی کڑکتی رات میں جاگے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، لمبا سمے طے کرے، مسجد پہنچے، باجماعت نماز ادا کرے اور پھر بھی اس کی نماز قبول نہ ہو؟ یہ سن کر شاید آپ حیرت میں پڑ جائیں، لیکن ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں جن کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ ان کی نمازیں محض ایک جسمانی مشقت بن کر رہ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے دل ایمان کی روشنی سے خالی ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنی محنت کے باوجود اللہ کی رضا سے محروم رہ جاتے ہیں؟ یہی وہ راز ہیں جو ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے خود سے سوال کریں، کیا میری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے، یا میں کہیں ان 5 لوگوں میں تو شامل نہیں؟ جب ان 5 لوگوں کی تفصیل سامنے آتی ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو دکھنے میں عبادت گار ہوتے ہیں، مگر ان کے اعمال اور نیت میں خامیاں ہوتی ہیں جو ان کی نمازوں کو بیکار کر دیتی ہیں۔ وہ 5 لوگ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلا، جھوٹ بولنے والے لوگ۔ جھوٹ بولنے والوں کی نمازیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو انسان کے تمام نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ اور ایمان ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے اعمال سے حق کو چھپاتے ہیں۔ یہ لوگ نماز میں جھکتے تو ہیں، مگر ان کے دل اور زبان جھوٹ کی گندگی سے پاک نہیں ہوتے۔ اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان اور دل کو پاک رکھے۔ اگر یہ لوگ اپنی زبان کو سچائی سے سنوار لیں تو ان کی نمازیں بھی قبول ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2، حرام مال کھانے والے لوگ۔ جو لوگ حرام کمائی کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ناجائز کاروبار کرتے ہیں یا حرام ذریعے سے مال کماتے ہیں، ان کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام مال سے پیدا ہوا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حرام کمائی سے پلتا بڑھتا ہے تو اس کا جسم حرام سے بنا ہوتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے تو جنت میں داخل نہیں ہونا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر یہ تعلق صاف نیت اور حلال کمائی پر مبنی نہ ہو تو عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کمائی کو حلال بنائیں تاکہ ان کی نمازیں قبول ہوں۔ نمبر 3، دوسروں کے حقوق گزر مارنے والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو بڑا عبادت گزار دکھاتے ہیں، مگر ان کے اعمال ان کے قول کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر دوسروں کے حقوق چھینتے ہیں، کسی کا مال ناحق ہڑپتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں یا دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نمازیں اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا کردار ان کی عبادت کی گواہی نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا حق مارا اس کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، جن کے دل کینہ اور حسد سے بھرے ہوں۔ جو لوگ دل میں دوسروں کے لیے کینہ، بغض اور حسد رکھتے ہیں، ان کی نمازیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کے دل دوسروں کے لیے نفرت سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ دل کی وہ گندگی ہے جو اللہ کے یہاں قریب ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوائے ان کے جو دلوں سلیم پاک صاف دل کے ساتھ آئیں گے۔ اگر کوئی انسان اپنے دل سے نفرت اور حسد کو نکال دے تو اس کی نماز اللہ کے یہاں مقبول ہو جا سکتی ہے۔ نمبر 5، دکھاوے ریاکاری کرنے والے لوگ۔ ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والے لوگوں کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز میں خوب اور خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی دکھاوا کرتے ہیں، مگر ان کی نیت اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ لوگ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو صرف وہی عبادت پسند ہے جو سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ اب آپ کو سوچنا چاہیے، کیا میری نماز اللہ کے یہاں مقبول ہو رہی ہے؟ مگر ہماری نماز کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے تو ہمیں جھوٹ، حرام کمائی، حسد، حق تلفی اور ریاکاری جیسی برائیوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو قبول کرے اور ہمیں سچے مومنوں میں شامل کرے۔ آمین۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔